कहते कि है मशवरा ये मोहतरम नादेरी पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी कि ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। ये जुबान काट जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। लेके राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं सुबह महशर तलक, 1-2 दिन नहीं सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली हवाली का वादा है ये, या अली की सदा आएगी। मैं गुजारिश करूंगा बरादर अस्करी से कि वो बारगाह मासूमी में अकीदत के नजराने को पेश करने की सादत हासिल करें। बराए खुशनूदी इमाम ज़माने बुलंद करीम सल्लल्लाहु मिलके बाबा बुलंद कर सल्लल्लाहु की सुन लीजिए उससे मनकबत से पहले। बताता है खुद ये खुदा मोहम्मद, क्या कहने भाई, बताता है खुद ये खुदा मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद, खुद ये खुदाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए, और बड़ी चैन से बिस्तरी मुस्तफा पे, बड़ी चैन से बिस्तरे मुस्तफा पे, अली सो रहे हैं बजाए नारे रिसालत, नारे हैदरी। और शबे कद्र कुरान सामित की सूरत, शबे कद्र कुरान सामित की सूरत, मुकम्मल हुई है सना है ये दुनिया मोहम्मद। और ये शेर देखिए, जभी तो है हुरों के चेहरे दरख्शां, जभी तो है हुरों के चेहरे दरख्शां, लगाती है वो खाक पाए मोहम्मद। जभी तो है हुरों के चेहरे दरख्शां, जभी तो है हुरों के चेहरे दरख्शां, लगाती है वो खाक पाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। और निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, जिसे भी नजर से गिरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे पढ़ने कुछ और था लेकिन कुछ और पढ़ा। एक दफा जरूर पढ़ती जब मोहम्मद वाले कांपते होठों
سے جب میں نے کہا ہے ابا کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے ابا کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس دستگیری کو علی بن کے چلا ہے اور کوئی کیا سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت کوئی کیا سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت برسوں ڈھونڈا ہے علی نے تو ملا ہے اور ممبر حق کے مصلی پہ علی کے آنسو ممبر حق کے مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے اور لوریاں دی کبھی فضا نے کبھی زینب نے لوریاں دی کبھی فضا نے کبھی زینب نے یعنی آغوش میں زہرا کی پناہ ہے عباس میں نے دریا پا نظر کی تو یہ محسوس ہوا میں نے دریا پا نظر کی تو یہ محسوس ہوا جیسے ہر موج کے سینے پہ لکھا ہے دوستوں کی وفاؤں کا سبق بھی دینا دوستوں کی وفاؤں کا سبق بھی دینا تم نے بچے کا اگر نام رکھا ہے اب تو جس ہاتھ میں دیکھو نظر آتا ہے علم اب تو جس ہاتھ میں دیکھو نظر آتا ہے علم یہ تیرے دستے بریدہ کی عطا ہے عباس اور نہ ہوا اور کسی قوم کو عباس نصیب نہ ہوا اور کسی قوم کو عباس نصیب فخر ہے ہم کو ہمیں حق سے ملا ہے کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے ابا بہت خوبصورت کلام خوبصورت ذہن میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا عسکری بھائی نے کہہ رہے تھے کہ منبر حق کے مصلی پہ علی کے آنسو منبر حق کے مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس تو اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ وفا کے باپ کا پہلا ستون ہے عباس وفا کے باپ کا پہلا ستون ہے عباس فاطمہ زہرا کے دل کا سکون ہے عباس وفا کے باپ کا پہلا ستون ہے عباس
فاطمہ زہرا کے دل کیا سکون ہے عباس، کیوں نہ صفین میں میدان الٹ کر رکھتا، کیوں نہ صفین میں میدان الٹ کر رکھتا، علی کا لال ہے عمران کا خون ہے عباس۔ اب میں گزارش کروں گا فرحان جعفری بھائی سے کہ وہ تشریف نہ آئیں، وہ تشریف لا چکے ہیں بلکہ، اور بارگاہ معصومین میں برائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حسین کی شان میں مقبت سے پہلے ایک ربائی کی چند اشعار۔ بسم اللہ۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پر ہے علی۔ مولا علی کہاں کہاں ملیں گے؟ ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پر ہے علی، ارے ہر جالی ملیں گے تو نہ دامن بچائیں گے، ارے ہر جالی ملیں گے تو نہ دامن بچائیں گے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے، رب میں علی ہے تو مولا علی کی مولا حسین کی شان میں منقبت کے چند اشعار۔ ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں، یزید میں نہ جرأت ملا سکے آنکھیں کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین صدا کن فیکن اور خلقت آدم یا جانتا ہے خدا یا
کرو حسین کا فطر اس کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل خدا زمین پہ بلانا حسین جانتے ہیں ہمیں شلاک کہے جاؤ یا حسین حسین مگر جو حال ہے دل کا حسین ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں جی ہاں جی سدا خوش رہیں. کہتے ہیں کہ خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں. اس ذکر سے ہے نام بھی عمر دوام بھی, اس ذکر سے ہے نام بھی عمر دوام بھی, عزت بھی مرتبہ بھی ہر ایک احتشام بھی. اس ذکر سے ہے نام بھی عمر دوام بھی, عزت بھی مرتبہ بھی ہر ایک احتشام بھی. خالق دو جہاں بھی ہے ذاکر کے ساتھ ساتھ, خالق دو جہاں بھی ہے ذاکر کے ساتھ ساتھ, زہرا و مصطفیٰ بھی ہیں 12 امام بھی. اب میں گزارش کروں گا مدثر بھائی سے کہ وہ پیش کریں ساتھ قلعہ عقیدت میں جناب رسول خدا کی بارگاہ میں اور معصومین کی بارگاہ میں قلعہ عقیدت پیش کریں. اور اس محفل کو جتنا عروج حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ سے ایک بلند ترین صلوات ہونے چاہیے. باشعور حضرات محفل میں موجود ہیں, بلند ترین صلوات ایک اور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس محفل کا عروج اپنے محمد باجی نعرے حیدری. پر خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. نعرے صلوات. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین میلاد کو جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. اور مولا شعیب بھائی اور جتنے بھی حضرات نے اس محفل کے انتظام میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد.
بہت ہی مشہور و معروف نعت جو کہ ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور میں نے اسکول کے زمانے میں بھی بہت پڑھی ہے یہ اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جی میں بھی اسکول میں تھا. آپ جا سکتے تو کوئی بھی آ سکتا ہے. اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. نعرے رسالت، یہ سب نعرے حیدری، کرم ہے آقا. شیخ ملاحظہ فرمائیے. عطا کیا مجھے کو درد الفت، عطا کیا کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیں نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا. صلوات پڑھ لیے محمد.
मशहूद इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। एक कलाम अभी मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा कि आप तमाम सुनने वालों की नज़र करूं। जो हजरात करबला से होके आ चुके हैं और जो लोग जाते रहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे भी ये सादत नसीब हो, और जो जा चुके हैं वो इस कलाम को ज़्यादा खूबसूरती से महसूस करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जो है वो सादा सी बंदिश है, लेकिन अल्फाज की दाद चाहूँगा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल, 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 कहीं लगता नहीं है अब मेरा दिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल। और अहले बैत का कहना है कि एक दिल में हमारी और हमारे दुश्मन की मोहब्बत एक साथ नहीं रह सकती। उस पे ये शेर खासतौर पर समाप्त फरमाइए कि अली के दुश्मनों से कैसी उल्फत, अली के दुश्मनों से। जहर भाई आप आगे आ जाइए, सलवात पढ़ लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हज़रात पीछे बैठे हैं वो प्लीज आगे तशरीफ ले महफिल। अली के दुश्मनों से कैसी उल्फत, अली के दुश्मनों से कैसी उल्फत, कहाँ से लेके आऊं दूसरा दिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल, और बराबर से कटा है जिसमें मरहब, बराबर से कटा है जिसमें मलहब, अली की तेग भी है कितनी आदिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल। और अगर दिल में नहीं गाजी की उल्फत, अगर दिल में नहीं गाजी की उल्फत, कभी कर ही नहीं सकता वफा दिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल। और क्या खूबसूरत लिखा है कि अभी पानी की सूरत अलकमा से, अभी पानी की सूरत अलकमा से, निकालेगा अली का लाड लाड, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल। और इस शेर पे मैं खास बात चाहूंगा कि बहुत ही कमाल का शेर है। कहा हंस गए ने हंस कर हुर्मला से, कहा हंस गए ने हंस कर हुर्मला से, मेरे सीने में है अब्बास का दिल, मैं छोड़ाया सरे करबो भला दिल, कहा हंस गए ने हंस कर हुर्मला से, मेरे सीने में है अब्बास का दिल। और धड़कता दलीले इश्क है
کرب و بلا سے دلیل عشق ہے، کرب و بلا سے دھڑکتا ہے 72 مرتبہ دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. مولا کے نعرے کی کیا برکت ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھی سنیے گا کہ علی کے نام کا نعرہ لگا جب، علی کے نام کا نعرہ لگا جب، نہ جانے کتنے لوگ کا جلا دے میں چھوڑا. اور فرش عذاب پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ برائے فاطمہ پلکوں کے بدلے، برائے فاطمہ پلکوں کے بدلے بچھا دینا سرے فرش عذاب میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. اور نظر عباس کی ٹھہری جو ان پر، نظر عباس کی ٹھہری جو ان پر، عدو کا ڈر کے مارے ہل گیا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. اور آخری شعر آپ تمام حضرات کی رحمت تمام کہ دکھایا جس نے دل بنت نبی کا، دکھایا دل کرب و بلا دل. اللہ صلی محمد و علی کے دشمنوں سے کیسی الفت، کہاں سے لے آؤں دوسرا دل. پیش کر رہے تھے منقبت مدثر بھائی. خطبے سے کچھ لیے ہوئے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں دعوت دوں گا فیصل بھائی کو آپ لوگوں کے لیے وہ کلام پیش کریں. علی نوح کا نجات دہندہ. مولا علی کی فضائل آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کہ علی نوح کا نجات دہندہ، علی آسمانوں کو قائم کرنے والا، علی بارش برسانے والا، علی عصائے موسیٰ، علی زمینوں کا بچھانے والا، علی چشمے جاری کرنے والا، علی درختوں کو سبزہ دینے والا، علی بادل پیدا کرنے والا، علی برق چمکانے والا، علی مقلب القلوب، علی لوح محفوظ، جنت مشتاق علی کی، معراج عاشق علی کی، علی بشارت مغفرت، علی دروازہ جنت، کفیل حساب قیامت، اسراروں کا اسرار علی، ائمہ کا امام علی، صاحب سور علی، جنت کا مختار علی، یوسف کا مددگار علی، موسیٰ و خضر کا استاد علی، شکم میں صورت بنائے علی، نور کوہ طور علی، انگشتری سلیمان کا مالک علی، صراط مستقیم علی، آدم اول کا ساتھی علی، نوح اول کا مددگار علی، سورج کو روشنی دے علی، جہنت جنت جہنم کا مقسم علی، حق و باطل کا میزان علی، جبرائیل کا استاد علی، اسرار خدا کی حقیقت علی، انبیاء کا مولا علی، خالق کا عابد علی. علی تجھ کو دیکھا تو خدا کو خدا جانا ہم نے، علی تجھ کو دیکھا تو خدا کو خدا جانا ہم نے، علی تیرے سجدوں سے توحید کو پہچانا ہم نے. میں گزارش کروں گا فیصل بھائی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ معصومین میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم. یاد مدد. بالکل میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے یہاں پہ، تو بس بیٹھے بیٹھے نام پکارا گیا تو ہم تو ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں، تو جہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ بس
ہو جاتی ہے. میلاد کے حوالے سے ہے تو میں بالکل مولانا تشریف فرمائے, میں بالکل زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور ایک ہی کلام صلوات چاہتے ہیں. کرم آج بالائے باما گیا ہے, کرم آج بالائے باما گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے باما گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کون مکان پر, درودوں کی بارش ہے کون مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے, کرم آج بالائے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, وہ دیکھو ہمارا غلام آیا ہے,
وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اور خالد صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے. چراغاں ہوا باز میں ہستی میں خالد, چراغاں ہوا باز میں ہستی میں خالد, نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے, نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, صلی اللہ محمد وآلہ محمد. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں نام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اب میں گزارش کروں گا محفل کو مختصر کرتے ہوئے اسد بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں منقبت خواہ پیش مرتبت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. جیسا کہ فیصل بھائی نے کہا کہ آج مختصر ویسے ہی رکھتے ہوئے ہے نا, صلوات محمد والے. ایک کلام جو کافی عرصے سے میں پڑھتا رہا ہوں, تو آج میں نے سوچا کہ نعت کی نعت ہے اور کلام کا کلام ہے مولا کا, اس میں کمبینیشن ہو جائے تو ساتھ ہو جائے ایک ساتھ. کیا ہوگا, آپ لوگ کا ساتھ چاہوں گا. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی مختار ہیں, یہ بھی مختار ہیں, جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی. وہ بھی مختار ہیں, یہ بھی مختار ہیں, دونوں کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے, وہ بھی تیار ہے, جانشین پیمبر. باپ پہ کبریائی کا دھوکہ ہوا اور وفان بیٹے کو سجدہ کیا, دست وحدانیت کا تراشا ہوا, وہ بھی شاکر ہے, وہ بھی شاکر ہے, جانشین پیمبر. ایک طرف ہے در خانہ کبریا, ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ, جس سے جی چاہے دل کھول کر مانگ لو, یہ بھی دربار ہے, وہ بھی دربار ہے, جانشین پیمبر. ایک نہ سمجھا نہیں رتبہ مرتضی, ایک نہ اتنا بڑا خدا
کہہ دیا ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضی ایک نے اتنا چڑھایا خدا کہہ دیا فرق اس میں کچے کی دیکھ ہے وہ بھی بیمار ہے یہ بھی بیمار ہے جانشین پیمبر اور یہ شعر ایک دست محمد سے باندھی گئی ایک سخیفہ میں خود ہی پہلی گئی ایک دست محمد سے باندھی گئی ایک سخیفہ میں خود ہی پہلی گئی فرق دونوں میں اصلی نسلی کا ہے یہ بھی دستار ہے وہ بھی دستار ہے اور یہ آخری مقطع دیکھ کے ہم نعرہ حیدری سن کے نایاب تقریر بلتے علی نیا پائی کا ذکر بھی آ گیا دیکھ کے ہم نعرہ حیدری سن کے نایاب تقریر بلتے علی کفر بدعت کے دیکھون کٹنے لگے وہ بھی تلوار ہے یہ بھی تلوار ہے جانشین پیمبر جزاک اللہ صلی اللہ محمد محمد اسرار معرف کا گلستان ابو طالب جب گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی ہو چکی تو علی کے بابا کا نام اور رسول کے چچا کا نام ضرور اسرار معرف کا گلستان ابو طالب ایمان کے ہر در کا درباں ابو طالب لخت دل ہستی کا سلیمہ ابو طالب ہر دور میں سرچشمہ ایمان ابو طالب ہر غم سے اس کو ابو طالب نہ بچاتا ہر غم سے اس کو ابو طالب نہ بچاتا اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا نظر آتا شاداب یہ گلزار پیمبر ابو طالب احسان و سخاوت کا سمندر ابو طالب رتبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب تقدیس میں کعبے سے بھی بڑھ کر ابو طالب خوشبو ہے رواں جس کی ہر ایک دل کی کلی میں خوشبو ہے رواں جس کی ہر ایک دل کی کلی میں کھیلا ہے وہی دین ابو طالب کی گلی میں میں گزارش کروں گا محترم مولانا قمر صاحب سے کہ وہ محفل سے خطاب فرمائیں اس نے لیے امام زمان ابو الکریم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلوات على محمد وعلى محمد. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے محترم بھائی جنہوں نے اپنے گھر میں یہ اہتمام رکھا ہے ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. جب کوئی نئے گھر میں جا رہا ہو تو دعا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. پروردگار میرا اس گھر میں نازل ہونا تو باعث خیر و برکت قرار دے، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین نازل کرنے والا ہے. تو جب نئے گھر میں منتقل ہوں تو خاص طور پر مستحب اور تاکید بھی ہے کہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے. اور حدیث میں من لا یحضر الفقی کتاب میں ولیمے کے نام سے آپ کے چہروں پہ تو مسکراہٹ آ گئی. اس کے پیچھے میں موجود درد کو سمجھ سکتا ہوں. البتہ یہ کہ ولیمہ 5 چیزوں سے مخصوص ہے. من لا یحضر الفقی میں حدیث ہے کہ حضور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا ولیمۃ الا فی خمسۃ. فرمایا کہ ولیمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ 5 موقعوں پر. اور اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ بچے کی ولادت پر اور ازدواج پر. اس کے ساتھ بچے کی ولادت کے ساتھ 2 موقع ہیں. ایک بچے کی ولادت پر، ایک یہ کہ جب اس کا ختنہ کیا جائے تب بھی ایک الگ سے ولیمہ مستحب ہے اگر کوئی اس مستحب پر عمل کرنا چاہے. پھر ازدواج، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ازدواج پر نئے گھر کی تقریباً یہ ہے کہ نئے گھر کی خرید پر، اگرچہ کہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گھر نہ بھی خریدے لیکن رینٹ پر بھی منتقل ہو رہا ہو تو مومنین کو ایک عام کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یقدم من المکہ، کہ جو مکہ سے واپس آ رہا ہو اس کے لیے تاکید ہے کہ وہ ولیمہ کرے. اور ولیمے میں یہ ہے کہ بعض مومنین کو جمع کیا جائے اور ان کے لیے طعام کا اہتمام کیا جائے. اور ساتھ ہی اگر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اہتمام ہو جائے تو نور علی نور ہے. تو ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد. جب در حقیقت یہ ہے کہ ذکر مولا تو ہو چکا ہے نظم کی صورت میں. نثر کے لیے میں کچھ لمحے آپ کے لینا چاہوں گا اور اس کے بعد ایک نور ہو چکا ہے، دوسرا نور انشاءاللہ آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گا. ارشاد اقتص الہی ہے. اس آیت پر ہم نے مقام پر جشن بھی پڑھا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا. میں تھوڑا سا اس سے بات آگے پڑھاؤں گا ذکر سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت کیا کیفیت اور روب و دبدبہ ہوگا. اذا جئنا من كل امة بشهيد، جب ہم ہر نبی کو ان کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے. تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام پر گواہ ہوں گے، ان میں سے کون خیر پڑتا کون شر پڑتا. تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ بنا کر میدان قیامت میں لائے جائیں گے. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کر لائیں گے اور اے حبیب آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بنا کر لائیں گے. بنص قرآن جتنا فرق ایک نبی اور اس کی امت میں ہے، کم سے کم اتنا فرق باقی انبیاء میں اور سرکار ختمی مرتبہ میں. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. اگر حضور کی حقیقی شان اور نعت کو سمجھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے لینی ہے یا مرتضیٰ کے فرمان سے لینی ہے. ورنہ یہ کہ جو شان ہمارے کچھ بھائیوں نے بیان کی وہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر جو حقیقی سیرت ہے وہ یا اللہ کے قرآن سے سمجھ میں آئے گی یا مصطفیٰ کے یا مرتضیٰ کے فرمان سے سمجھ میں آئے گی.
علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب آپ کو ہم نے سب کچھ وہ سکھلا دیا جو کوئی نہیں سیکھ سکتا تھا. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے علمک ما لم تکن تعلم. اس پہ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں. یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہ علمک ما لم تعلم، آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. علمک ما لم تکن تعلم، جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ آپ کو عطا کیا. تو یہ خاص اتصال ہے حبیب اور محبوب میں، خدا میں اور اس کے بندے میں، عابد اور معبود میں. یہ خاص اتصال ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو وہ سب عطا کیا، وہ علم عطا کیا کہ جو سیکھے جانے کے قابل ہی نہیں تھا. ما لم تکن تعلم، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو معلم سرکار ختم مرتبت سے تعبیر کیا ہے کہ حضور کے معلم، حضور کا جو معلم ہے یعنی جو استاد ہے وہ خود رب العالمین ہے، براہ راست رب العالمین ہے، اور حضور کے لائق ترین شاگرد امیر المومنین ہے. لہذا کسی کے بارے میں جاننا ہے تو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. اور اسی خاطر ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے ماننے والوں نے اس نعت کو یا اللہ کے فرمان سے لیا اور یا مرتضیٰ کے فرمان سے لیا، اللہ کے قرآن مرتضیٰ کے فرمان سے، لہٰذا وہ سمجھ پائے کہ حقیقی حمد خدا کیا ہے اور نعت نبی کیا ہوتی ہے اور نعت علی کیا ہوتی ہے. وہ اس ترتیب کو سمجھ پائے. اور اللہ عز و جل نے جب یہ بیان فرمایا کہ ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب علم عطا کیا کہ جو سیکھے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، تو حضور نے پھر آگے بڑھ کے فرمایا کہ اگر تم اس علم تک رسائی چاہتے ہو تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوار پھلانگ کر کے کسی گھر میں داخل ہو جائے، لیکن میزبان کی رضامندی سے وہی آتا ہے جو دروازے سے آ رہا ہے. میزبان کی مرضی سے وہی آتا ہے کہ جو دروازے سے آ رہا ہے. ورنہ گھر میں داخل ہو جانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس سے میزبان راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے. تب سوچنا پڑے گا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس کا ٹائٹل اسی کو دیا جا سکتا ہے کہ جو دروازے سے حضور تک پہنچا ہو. رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل بڑا محترم ہے اور قابل احترام ہے، لیکن یہ اسی کو دیا جا سکتا ہے جو حضور تک دروازے کے ذریعے پہنچا ہو. ورنہ حضور اس سے راضی نہیں ہو سکتے بلکہ ناراض ہو جائیں گے. البتہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس میں بغض علی کہاں تک لے آتا ہے انسان کو، تو کچھ لوگوں نے اس میں اپنی تحقیق کرتے ہوئے ایک نقطہ یہ نکالنے کی کوشش کی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کیونکہ یہ بڑی اتھینٹک حدیث ہے، یہ تو اس میں کوئی کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی واضح اور روشن حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو لوگوں نے فرمایا کہ یہاں پر یہ علی پراپر ناؤن نہیں ہے بلکہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی یہ کہ یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی نام کی صورت میں نہیں ہے بلکہ صفت کی صورت میں. میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. یہ حضور کہنا چاہتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بلند ہے. علمی تحقیق کو پسند کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب شہر کوئی انسان ہے تو دروازہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. جب شہر کوئی انسان ہے تو دروازہ بھی کوئی انسان اور کوئی ہستی ہی ہوں گی، کوئی ایسی ہستی کی جن کے لیے حضور نے فرمایا. اور اگر اسی پر اصرار ہے کہ نہیں، یہاں پر صفت کے طور پر استعمال ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے، تو تاریخ میں دیکھیے کہ کون کس کس مقام پر کہاں کہاں بلند ہوا. تاریخ میں دیکھیے گا کہ کون کون کس مقام پر بلند ہوا، تو ایک ہی نظر آئے گا کہ جب اپنی دنیا میں آمد پر حضور کی گود میں بلند ہوا اور بتوں کو توڑتے ہوئے
حضور کے شانوں پر بلند ہوا، اور جب غدیر کے میدان میں اسے مولا بنایا تو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب مل کے صلوات بھیجے محمد و علی محمد۔ بس زیادہ زحمت نہیں، گفتگو ہو چکی ہے۔ تو بنص قرآنی حضور تمام انبیاء پر گواہ بن کر تشریف لائیں گے میدان قیامت میں، یعنی حضور علیہ السلام گواہی دیں گے حضرت آدم پر، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ حضور آ کر ان تمام انبیاء کے کاموں پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کار نبوت کس انداز سے انجام دیا، اور حضور کی گواہی پر ان انبیاء کی نبوتوں کو، ان کی محنتوں کو قبول کیا جائے گا میدان قیامت، حضور کی گواہی پر۔ اور ہمارے حضور گواہ ہیں تمام انبیاء پر، اور تاریخ میں اس طرح سے یعنی واقعات اور احادیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور، بس یہ تقریباً آخری کلمات تک میں آ گیا کہ حضور مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، جو مقام شفاعت ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کہ ان قریب اللہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ تو حضور مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک ایک نبی کے سلسلے میں گواہی کو طلب کیا جائے گا حضور سے، اور حضور کے داہنے اور بہانے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار موجود ہوں گے، اور امیر المومنین وہیں پر ہوں گے۔ اور جیسے جیسے کسی نبی کی گواہی کی بات آئے گی تو کبھی حضرت حمزہ کو بھیجیں گے حضور اپنی جانب سے، اپنی جانب سے بھیجیں گے کہ اے چچا حمزہ آپ جا کر گواہی دیجئے میری جانب سے کہ حضرت آدم نے مثلا کار تبلیغ کو درست انجام دیا۔ حضرت جعفر طیار جائیں گے حضور کی جانب سے نمائندہ بن کر کہ حضرت جعفر طیار گواہی دیں گے حضور کی طرف سے کہ مثلا حضرت نوح نے، حضور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح نے کار نبوت کو درست انجام دیا۔ تو کبھی حضرت حمزہ تشریف لے جائیں گے، کبھی حضرت جعفر طیار تشریف لے جائیں گے، اور یہ تمام انبیاء ساتھ تشریف لاتے جائیں گے، اور حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار حضور کی جانب سے گواہ بن کر میدان قیامت میں گواہی دیتے جائیں گے۔ آخری ایک سوال رہ گیا، یا رسول اللہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی کسی بھی موقع پر تو سب سے پہلے آپ نے علی کو یاد کیا تھا؟ بھائی بستر پر سونا ہے، شب ہجرت بستر رسالت پر کون سویا؟ علی مرتضیٰ۔ بدر میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، بتوں کو توڑتے وقت علی، سورہ توبہ کو پہنچاتے وقت علی۔ تو جہاں کہیں کوئی کسی مشکل مرحلے میں جب اسلام پہنچ گیا تو آپ نے سب سے پہلے علی کو یاد کیا، اور جب اتنا اہم موقع آ رہا ہے کہ تمام انبیاء کی گواہیوں کا موقع ہے اور ان کی نبوتوں پر گواہی ہے، تو آپ علی کو نہیں بھیجتے، کبھی حمزہ کو بھیجتے ہیں، کبھی جعفر طیار کو بھیجتے ہیں۔ تو حضور کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو تمام انبیاء کی نبوتوں کی گواہی ہے، جب میری نبوت کی گواہی کی باری آئے گی جب میری نبوت کی گواہی کی باری آئی تو پھر علی ابن ابی طالب کو اپنے اوپر گواہ کے طور پر بھیجوں گا، اور یہ فقط فن خطابت کے طور پر نزدیک کر رہا، سورہ رعد کی آخری آیت اس پر دلیل ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عظمت حیدر کرار پر مل کے صلوات اور بھیجے محمد و علیہ۔ اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں ایک جشن میں سے اس جملے کو جو عرض کرنے لگا ہوں کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ خود امیر المومنین نے اسے بڑی شان اور قوت سے بیان کیا تھا لہذا آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اختتام تک جاؤں گا کہ اس آیت پر کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اور اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا یہ وہ آیت کا تسلسل اور آیت کا جو موقع ہے وہ بھی اتنا مناسب ہے یہاں پر۔ دیکھیں ایک اور آیت بھی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ نے متشابہ آیتوں کا ذکر کیا، کچھ متشابہ آیتیں ہیں کچھ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے محکم آیتوں کو سمجھیے، ان کے ذریعے سے متشابہ آیتوں کو سمجھیے، ٹھیک ہے۔
متشابہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے لیے بظاہر لفظی ترجمہ کافی نہیں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا ہاتھ لفظی ترجمہ لے لیجئے تو بڑی مشکل ہے یہاں پر کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کس کیفیت میں ہے، کس طرح سے ہے، اس کی کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے، وہ ہاتھ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اس کی کیا محدودیت ہے. جیسے ہی آپ جسمانیت کے قائل ہوئے تو خود بخود وہاں پر محدودیت آ جائے گی. لہذا مولا کائنات نے نحل البلاغہ میں فرمایا کہ جس نے اللہ کو جسم کے طور پر متصف کیا اس نے خدا کو محدود کیا. جس نے جسم سے متصف کیا اس نے خدا کو محدود کیا. اس لیے کہ آپ کتنا ہی بڑا کوئی جسم تصور کر لیجئے، بہرحال کہیں اس کی حد ہوگی اور اس کی کوئی ضروریات ہوں گی اور وہ مرکب ہوگا. لہٰذا چونکہ خدا مرکب نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اب یہ جو متشابہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یا وجہ اللہ کے سلسلے میں جو آیت ہے کہ سب چیز فانی ہو جائے گی الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مگر یہ کہ ذو الجلال والاکرام کا وجہ، اس کا چہرہ وہ باقی رہے گا. یہ متشابہ آیت ہے، اس لیے کہ اگر اس کو اسی انداز سے لیجئے تو وجہ، چہرہ، اور یہی مشکل ہوئی اہل بیت علیہ السلام کے در سے جو دور تھے، انہوں نے وہی فزیکل ہاتھ مراد لیے. اب جا کے دیکھیے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. جو محکم ہیں وہ ام الکتاب ہے، یعنی ان کے ذریعے سے در حقیقت باقی متشابہ آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا اس آیت کو کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اگر آپ اللہ کے ہاتھ کے نعوذ باللہ کوئی قائل ہو جاتا ہے، اسے سمجھنا پڑے گا اس محکم آیت سے پہلے کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کہ وہ کسی بھی شے کے مثل نہیں ہے. اگر ہاتھ کے قائل ہو جائے تو پھر انسانوں کے مثل ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل ہاتھ یہاں مراد نہیں، یہاں پر طاقت اور قوت اور قدرت مراد ہے. جیسے کہ عام محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ بہت پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک، اب یہ تو ایک منفی جملے میں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ کہ یہ معمولاً خاص طور پر کلام عرب میں تو یہ بہت کامن بات تھی کہ اس محاورے کے ذریعے سے کسی بات کو پہنچانا، طاقت و قوت قدرت کو پہنچانا. واضح ہو رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت ساری طاقتوں پر بلند ہے. اچھا، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ. یہ بات میں نے کیوں چھیڑی؟ وہ اس لیے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ نے فرمایا کہ ان متشابہ آیتوں کی تعویل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ، والراسخون فی العلم، اور وہ کہ جو راسخون فی العلم، جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. اب یہاں پر ایک مشکل یہ آئی کہ کئی علماء نے یہ معاملہ کر دیا. آپ نے ایک قرآن پڑھتے ہوئے چھوٹا میم دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں وقف لازم. وقف لازم یعنی جہاں رکنا ضروری ہے، جہاں جملہ سٹاپ ہو گیا اس کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پر وقف لازم لگا دیا، یعنی یہاں رک جائیے. ان آیتوں کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، صرف یہ کہ اللہ بس. والراسخون فی العلم سے نیا جملہ شروع ہو گیا. بات ہو رہی، اسے جوڑ دیا اگلے جملے کے ساتھ. والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہے وہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کل من عندنا، وہ سب اللہ کی طرف سے. وہ آگے جملے سے تسلسل جڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کی تعبیر کو صرف اللہ جانتا ہے، بس اور کوئی نہیں جانتا. یہ راسخون فی العلم اگلے جملے سے مرتبط ہے، اس جملے سے نہیں. بات واضح ہو رہی؟ یہ کام خود سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی کے سلسلے میں بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، آج پہ سن لیجئے گا. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدن، کہہ دیجئے کہ آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. فل سٹاپ وقف لازم ہو جاتا. اور ومن عندہ علم الکتاب سے نیا جملہ شروع ہو جاتا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس بات کو، اس اہتمام کو اللہ نے اس طرح سے انجام دیا کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے، کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے. اور اگر بڑی سلینگ لینگویج میں کہوں تو کوئی فنکاری نہ دکھا سکے یہاں پر. اس آیت کو رکھا سورہ رعد میں اور آخری آیت، اور آخری آیت پہ رکھ کے بات یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آگے آیت جاری ہے. اس لیے
اس لیے کہ آیت یہ ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، فل اسٹاپ، آیت ختم ہو گئی. ومن عنده علم الکتاب کا آگے کوئی تسلسل ہی نہیں بن پاتا. نہ صرف یہ کہ آگے اگلی آیت نہیں ہے بلکہ سورہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسرا سورہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ومن عنده علم الکتاب کو آپ کو سابق سے ہی جوڑنا پڑے گا، لاحق سے نہیں جوڑ سکتے. تو یہ طے ہو گیا کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی کے لیے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو یہی آیت پڑھی تھی اور کہا کہ اللہ نے میرے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. تو یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیوں ہے کہ اس آیت میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے جو خود وحدہ لا شریک ہے. عظمت امیر المومنین پر مل کے صلوات بھیجے. تو علی مرتضیٰ نہ صرف یہ کہ گواہ ہے رسالت سرکار ختمی مرتبت کے، بلکہ اگر یہ جشن عید میلاد النبی کے طور پر ہم اس جشن کو منا رہے ہیں تو در حقیقت روحانی باپ ہے سرکار ختمی مرتبت علی مرتضیٰ، روحانی باپ ہے. اور یہ خود امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ علی کے روحانی باپ ہیں محمد مصطفیٰ. کس طرح بیان فرمایا کہ جب حسن ابن فضال نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ آپ کے جد کی کنیت لما کنیا، آپ کے جد کی کنیت کیوں ہے ابو القاسم، اس وقت بیان فرمایا تھا کہ آپ کے جد کی کنیت ابو القاسم ہے. جس ابو القاسم جب ان کا نام اکرامی آتا ہم درود بھیجتے ہیں، ابو القاسم محمد خطبے میں آتا ہم درود بھیجتے ہیں. تو آپ کی جد کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ تو صحابی نے سوال کیا کہ اے مولا رضا اتنا میں واقف ہوں، فہل ترانی اہلا للزیادہ، کہ آپ اس سے مزید زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے عطا فرمائیں. میں نے وہ بھی ایسا بامعرفت تھا کہ جانتا تھا کہ اس میں کوئی گہرائی موجود ہے، لہذا فرمایا کہ کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ تو امام نے کہا نام، ہاں. اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ انا وعلی ابوا ھذل الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کہ جی مولا میں نے یہ سنا ہے کہ باپ اس حیثیت سے ہیں کہ علی اور محمد دونوں اس امت کے معلم ہیں اور چونکہ استاد ہے لہذا روحانی باپ ہیں پوری امت کے. تو اس نے کہا مولا میں اس بات سے واقف ہوں. امام نے کہا کہ اور کیا تم یہ جانتے ہو کہ خود علی کے استاد محمد مصطفیٰ ہیں؟ کہ جی مولا. کہ لہذا حضور علی کے بھی روحانی باپ ہیں استاد ہونے کی حیثیت سے. کہ جی مولا. تو پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے جو حضور ہی نے بیان فرمائی میرے جد علی کے لیے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور جہنم کے قاسم ہیں. تقسیم کرنے والے کو قاسم کہتے ہیں عربی. کیا جی. تو امام نے اسے جواب دیا کہ چونکہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور جو تقسیم کرنے والا ہو وہ قاسم ہوتا ہے اور محمد علی کے روحانی باپ ہیں، لہذا علی قاسم ہے اور محمد ابو القاسم